أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وبارك وسلم. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So out of this group which is from 25 to dash 37. 37, these verses are about the Hajj, جو زمانے جاہلیت میں جو کام ہوتے تھے ان سے روکا گیا، اور کچھ اصول، ناٹ ایوری تھنگ کمپلیٹ، تمام ارکان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ جہالت میں جو کام ہوتے تھے ان کو دور کیا گیا زیادہ سے زیادہ. وہی اور دس 30 I think we had completed it and we have revised the یہ آیت کا بھی ریویژن ہو گیا تھا، ورڈ فار ورڈ بھی ہو گیا تھا. اب اس کا یہ آخری جو ٹکڑا تھا اس کو ذہن میں رکھ کے ہم 31 کریں گے. واٹ از دا لاسٹ ون؟ صدف حسین. جی السلام علیکم سر. لاسٹ پارٹ کیا ہے؟ واہ سے لاسٹ یہ پارٹ. جی 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 سر، ایک منٹ. دراصل میں نے یہاں سے کریں گے علیکم فاجتنبوا الرجس، یہاں سے نا سر. قول الزور زوری. اچھا نیچے والا فاجتنبوا قول الزور، قول الزور یہاں تک. یہ کیا؟ اور یہاں سے یہ فعلیہ جملہ ہے. فعلیہ اور اسے کہیں فعلیہ امریہ جملہ ہے. تو یہ ہے فاجتنبوا، یعنی کہ اس میں فعل امر ہے یہ، اور بچو، اور اس میں ہے فعل اور فاعل، اور فاعل جو ہے اس کا حکم ہو رہا ہے سب کے لیے. واو الف سے پتہ چل رہا ہے اس کا، تم سب بچو. اور یہ جا رہا ہے کس کی طرف؟ کہ سارے مسلمانوں کی طرف، حاجیوں کی طرف. قولا حاجیوں کی طرف صرف صحیح ہے نا؟ بات چھوٹی. کوئی تمام مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ کانٹیکسٹ میں وہاں پر حج کا ذکر ہے، حرمات اللہ ومن یعظم حرمات اللہ کا، تو اسی لیے سب کے لیے بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خاص طور سے حاجیوں کے لیے وہاں پر جی چونکہ بات حج سے ہی تعلق ہے تو من گھڑت باتوں سے بچنا ہے. قول الزورا. اوکے، ایک بات آپ بھول جاتے ہیں، وہ مجھے یہ خالی امریہ کے ساتھ جملے کا اور صحیح
اس کو آپ بیان کریں. جملہ فعلیہ فعلیہ امریہ خبریہ. خبریہ کیسے ہوگا؟ امریہ اس خبریہ میں کبھی بھی نہیں ہوتا. جی امریہ خبریہ کبھی بھی نہیں ہوتا نا. امر کے ساتھ ہی خبر نہیں دی جاتی، حکم دیا جاتا ہے. حکم. تو کون سا جملہ ہو گیا؟ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو روز بھول جاتے ہیں. انشائیہ. آپ پھر انشاء اس میں بھی تو امر ہی ہوتا ہے. جی انشائیہ، تعجبیہ یا انشائیہ. شرطیہ، جتنے جملے ہوں گے یہ سب جو ہے امریہ، تعجبیہ، شرطیہ، یہ سب کو انشائیہ بولیں گے. انشائیہ کو جب تک آپ نہیں پہچانیں گے اس وقت تک جو ہے آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. خالی امریہ بننے سے نہیں. خبریہ جملہ کا الگ ہوتا ہے اور یہاں پر حکم ہوتا ہے، یہاں پر کوئی خبر نہیں دی جا رہی. وَجْتَنِبُوا امر ہے and you all save yourself from جھوٹی باتوں سورہ سے. کے قول الزور. قول بات، الزور جھوٹی من گھڑت باتیں. بس قول الزور فریز لیول ہے، من گھڑت بات ہیں جس کا کوئی علم نہیں ہے. اوکے وی ہیڈ فنش دس. یہ آخری وجتنیبو کو ذہن میں رکھے. 31 ہم کریں گے، اسی لیے پہلے اتنا ٹکڑا میں آپ کو کرا دیا. لیٹس گو ٹو 30. میں کیا ہے؟ میں کروں گی نا، میں لاسٹ کلاس میں نہیں تھی. میں بھی کرتے رہتا ہے ہمیشہ، سڑک کے پر ہی رہتے، ڈرائیو کرتے رہتے. چلو کرو جلدی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں سر ان سے کروا لیں، شازیہ سے. بیچارہ کون ہے؟ شازیہ. نہیں کیا کرے. اچھا انہیں ابھی وہیں ہے. تم ابھی پاکستان میں یا؟ جی سر. السلام علیکم. پاس سے. اچھا بہت اچھی بات سر ہے. میں ہاں چلیے کریے. انشاءاللہ مارچ کے اینڈ میں آؤں گی. انشاءاللہ. سر رمضان سے ایک ہفتہ پہلے آؤں گی انشاءاللہ. چلیے. سر. کلاس تو نہیں چھوڑ رہی ہاں دیٹس الحمدللہ. گڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حنفاء للہ. پہلے یہاں تک لے لیں گے. تو حنفاء جو ہے یہ ہم پیچھے والی آیت سے اس کو کنیکٹ کریں گے. یہ ہم پیچھے والی آیت سے کنیکٹ کریں گے اس کو. تو ہم اس کو اس کا نہیں آپ کی آواز حال کیا ہو بنائیں گیا؟ گے. حنفاء جو ہے وہ اس کا حال بنے گا کیونکہ پیچھے والی آیت سے ہی کنیکٹ ہو رہا ہے. نیبو کا آپ کی حال آواز بنے گا صاف نہیں ہے مگر یہ کیا ہو گیا؟ کہ اس حالت میں کٹ کٹ کے آ رہی ہے. اجتناب کرو کہ یکسو ہو، حنفاء ہو للہ. ہماری آواز بہت کٹ رہی ہے. آواز بہت کٹ رہی ہے. ہماری آواز ویسے بات بالکل صحیح کر رہے ہو مگر آواز بہت کٹ رہی ہے. کیا ہو گیا؟ پھر وہ ختم ہی ہو گیا. سر وہ چلی ہی گئی، ان کا انٹرنیٹ ہی آؤٹ ہو گیا. اچھا نظر لگے پاکستان کے. چلو میں تم شروع کرو. جی سر. حنفاء للہ. سر یہ وہی پچھلی آیت سے کنیکٹ ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ سب کرو اجتناب اور وہ سب، کہ حنفاء للہ اس حال میں کہ یکسو ہو کر. للہ جار مجرور متعلق ہے. حنفاء کیونکہ وہ چھوٹا سا اس میں بی ورڈ. تو یہاں پر ایک بات اس نے شازیہ نے بھی صحیح کہی اور تم نے بھی، اور سارے لوگ اس کو سمجھیں کہ اس کا کنیکشن ہے. اس لیے کہ ایک ادھوری بات شروع ہو رہی ہے اور جملہ یہاں سے کچھ نہ اس کا مبتدا ہوگا نہ خبر ہوگا، بلکہ اتنا ٹکڑا پچھلی آیت سے ملے گا. اگرچہ کہ بیچ میں آیت کی نشانی ہے لیکن وجتنبو جو آیا ہے وجتنبو، تو وہ کس طرح سے
کیسے اس سے اعتراض کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، وہ کیسے، اس کے لیے یہاں پر دو فریزز یا دو گروپ آف ورڈس ہیں. ایک تو یہ سر ایک تو حال یہ ہے حنفاء للہ اور دوسرا حال ہے غیر مشرکین بھی. ویری گڈ. یہ بات سب سمجھ رہے ہیں یا صرف تم ہی سمجھے؟ باقی سارے حضرات کی بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کو چونکہ جملہ کسی مبتدا یا کسی اور چیز سے حنفاء کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا سر. حنیف، دین جو حنیف، ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے. ایک سو ہونا وداؤٹ سر یہ جو حنفی کا حنفی سے حنفی ہے. سے نہیں، اس سے حنفی نکلا. منافع کے معنی ایک سو، اونلی توحید، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا. وہی تمام چیزیں تھی جو بتوں کو بھی مانتے تھے، ان کے نام پہ قربانی بھی دیتے تھے، اور پھر وہ اپنے لیے حرام سمجھتے تھے، وہ گوشت غریبوں کو کھلاتے تھے. تو شرک کا جو ان کے اندر تصور تھا یا جس میں وہ ملوث تھے، اس سے ان کو روکا جا رہا ہے کہ وجتنبوا قول الزور، من گھڑت باتوں سے بچو. کس طرح سے دو حال یہاں پر آئے. حنیف کہتے ہیں جو ایک سو ہو، جو کسی اور سے منسلک نہ ہو، جو کسی اور کی عبادت نہ کرتا ہو، وہ صرف اللہ کا بندہ ہو اور اللہ کے احکام کو، اللہ نے جیسا حکم دیا ویسا ہر عبادت میں، ہر معاملے میں. تو یہاں پر دو حال بیان ہو رہے ہیں جن کا تعلق پچھلی آیت سے ہے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ والی. حنیف کے معنی ہے نا ایک سو ہو کر، اللہ سے ایک سو ہونا ہے. کا پھر مزید وضاحت کے لیے ایک اور فریز آ رہا ہے، غیر مشرک نبی. یہ حنفا کا بالکل اپوزٹ ہے. اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیں گے تو وہ مشرک کر لیں گے. وداؤٹ being the مشرکین، دوز who associate someone with اللہ سبحانہ وتعالی، وہ مشرک. تو یہ حنفا کا اپوزٹ ہے، دونوں حال ہیں. اللہ کے لیے ایک سو ہو کے عبادت کرو، حج کرو یا جو بھی عبادت ہے، لیکن چونکہ حج کے کانٹیکس میں ہیں وہاں پر، اور ابراہیم علیہ السلام بھی حنیف تھے، وہ ان کا دین بھی دین حنیف ہے، اور پھر دین اسلام بھی دین حنیف ہے. وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے تھے. سارے دین وہی ہیں جس میں صرف توحید کے بارے میں اسٹریس کیا گیا ہے. اوکے، منافع سمجھ میں آ گیا. جی اچھی طرح حنیف اسی سے نکلتا ہے، ون who is attached with Allah subhanahu wa ta'ala, not to any other being، اور کسی چیز سے اس کا کوئی تعلق، اسے حنیف ہی کہتے ہیں، ہے نا. اور اس کا اپوزٹ غیر مشرکین بھی کا ہی کدھر جا رہا ہے؟ کمان ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے، بھی اس کے ساتھ، یہ للہ اللہ کے سے متعلق ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. یہی ہے فَاجْتَنِبُوا الزُّورَ، قول الزور. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ بالکل ایسا جملہ ہے جس کو ہم یہاں پر نہ کوئی جملہ کہہ سکتے ہیں اور نہ کوئی یہاں سے مبتدا ہے، کوئی نئی بات شروع نہیں ہو رہی ہے، بلکہ دس پارٹ آف دا آیا is connected to the previous last part of the آیت نمبر 30، اور اسی میں مزید اضافہ دو حال سے آ رہے ہیں. تو یہاں تک ایک بات کمپلیٹ ہو گئی. یہی بعض وقت ہم کو سمجھنے میں بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے بعض لوگوں کو کہ اب یہاں پر ہم مبتدا کریں گے، جملہ کہیں گے، یا کیا بیچ میں کیسا آ گیا. تو وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ the connection with the previous ending words of the previous ayah,
ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ یہاں سے اصل میں آیت یہاں کمپلیٹ ہو رہی ہے، لیکن قرآن کا مزاج ہے کہ بات آگے بھی کنٹینیو ہوتی ہے، اگرچہ کہ آیت کا اختتام وہاں پر ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر بات اسی سے کنیکٹڈ ہے. Is it clear? جی سر، اصل میں زور سے مطلب زیادہ براڈ سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ کیا ہے، کہاں سے کنیکٹ ہو رہا ہے، یہ کیا بن رہا ہے. تو جیسے آپ نے کہا تھا کہ اب زیادہ اس کے اوپر زور دینا ہے، تو وہ الحمدللہ دینے سے پتہ لگا کہ یہ حال ہے، کس حال میں ایسے کرنا ہے. بس اور وہ پیچھے کی آیت جب جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں پہ چھوٹا سا لام الف بھی لگا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ کنٹینیو ہو رہی ہے آیت، اگر کہ وہ بات کمپلیٹ ہو گئی لیکن آیت ابھی کنٹینیو ہے. یعنی وہ سو ٹیکسٹ ابھی اس کا کنیکشن ابھی جی باقی ہے، اسی لیے یہاں پر آ کے بات کمپلیٹ ہو گئی. اب اس کے بعد یہاں سے پھر جملے شروع ہوں گے اور پھر نئی بات شروع ہوگی. یہاں آ کے ہم کو پھر جملے کے لحاظ سے انالیسس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہاں سے یہاں تک کتنے جی. لوگ سمجھے تھے؟ یہ صرف 2 ہی تھے یا اور بھی تھے؟ فاطمہ آپ بھی سمجھے تھے یہ حال ہے دونوں؟ نہیں سر، پہلے تو میں یہی تھا کہ یہ اسم ہے، سمجھ نہیں آتی، پھر ہم نے حمیرہ کو کیا کل ڈسکس، پھر حمیرہ نے ہمیں سمجھایا کہ یہ اس طرح ہوگا. جی سر، ماشاءاللہ. یہی تھا کہ اسم سمجھ نہیں آتی کہ یہ اب کس طرح اس کو ہم کریں گے، لیں گے اس کو. بس وہی ہے کہ جی جب سر. تک تھوڑا تدبر خود سے نہیں کریں گے لوگ، اس وقت تک میں تو صرف ایک ہیلپر ہوں، ورنہ قرآن فہمی تو آپ کی اپنی کوششوں سے ہی آتی ہے، میری وجہ سے کچھ نہیں آتا. میں صرف ایک بیچ میں میڈل مین ہوں. باقی جو انسان خود سے کوشش کرتا ہے اسی کو ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. حسین عائشہ تم بھی سمجھے تھے یہ دس پارٹ؟ نہیں سر، یہ بہت ڈیفیکلٹ تھا. مجھے ابھی بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اس کو غیر مشرکین کو ہم اتنا صرفی تحلیل کریں گے، اگر بریک ڈاؤن کریں گے تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ غیر مشرکین یہ ایک اسم ہے، تو یہ حال کے اس کی گرامیٹیکل پوزیشن حال کی ہے. لیکن حنفاء للہ میں حنفاء مجھے یہ ڈاؤٹ آ رہا تھا کہ یہ اسم ہے یا ڈرائیوڈ ناؤن ہے، جس طرح مصدر آپ نے کہا تھا حنفا سے، تو وہ کیسے، بہت بڑا کنفیوژن تھا یہ. اور آپ جیسے بول رہے تھے کہ جملہ، وہ بھی میں کوسچن مارک نوٹ ڈاؤن کر کے رکھی تھی کہ آپ سے پوچھیں گے کہ ہم اسے یہاں سے تو جملہ شروع نہیں کر سکتے. تو ہم حنفاء کو کیسے بولیں گے کہ یہ اسم ہے یا اسم کی وجہ سے حال بن گیا، یہ کیونکہ ہمیشہ یہ حال جو ورب لگ رہا ہے، فعل. نہیں یہ حال جو ہوتا ہے عام طور پہ یہ منصوب ہی ہوتا ہے، اور یہ ایک حالت بتا رہا ہے. حنفا حنیفو، ہنی اس کا جو کرتا حنیف ہونا اصل میں وہ اسم ہی ہے نا، حنفا. تو یہ فعل نہیں ہے بلکہ اسم ہے، اور وہ پھر اس کی حالت کیا ہے؟ منصوب ہے. تو اللہ کے لیے حنیف ہونا ہے نا، ہونا. اور اس میں فعل تو جی محسوب ہوتا ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے. ہو کر یا اللہ کے، ہو کر اللہ کے لیے، وہ ساری چیزیں ترجمے میں آتی ہیں، لیکن اس میں آیت میں عربی زبان میں نہیں آئیں گی. تو وہ جو وجتنب قول الزور تھا، وہ کس حال میں ہونا چاہیے؟ دیٹس وائی اس یہاں سے کوئی جملہ نہیں ہے، بس یہاں تک پچھلی آیت سے ہم اس کو ملائے، اور وہ جو آخری ورڈ تھا وجتنب، وہ کس حالت میں ہونا چاہیے. یہ 2 باتیں آ گئی. Now is it clear now? جی سر، سر الحمدللہ. میں نے یہ تو کر لیا تھا کہ حنفاء جو ہے حال ہے، لیکن میں للہی میں تھوڑا سا کنفیوز تھی کہ یہ پورا مل کے بنے گا حال، یا پھر ہم للہی کو نہیں وہی للہی تو متعلق پھر ہی کہیں گے. متعلق ہوگا بالکل، اس جی لیے ایک بالکل، اوکے. محذوف جی ورڈ سر، بھی ہوتا ہے اس میں. جی سر، حنفاء کے لیے ٹھیک ہے سر، کلیئر ہے. تھینک یو. اور یہ ہو گیا. اب یہاں سے جملہ شروع ہوگا. ایک اور یہاں تک کہاں تک کر سکتے ہیں؟ کر لو شہزاد، تمہارا انٹرنیٹ بھی آ گیا. ٹھیک ہے.
جی سر، وَمَن یُشْرِک بِاللَّہِ یہاں تک کریں گے. چلیے وا جو ہے کنیکشن ہے. من سکون سے بولیے، یشرک سکون باللہ میں من. سکون سے جی بولیے، سر. سب کے سمجھ میں آ رہا ہے. جی سر. سر یہ ایک اسمیہ جملہ نہیں، من یشرک باللہ اس کو ہم فعلیہ جملہ لیں گے. من کو حرف شرط لیں گے، فعلیہ جملہ ہے یہ. اور من یشرک، سر ایک سیکنڈ، سوری سر. من یشرک بہت جو بڑا ساری بولنا شریک پڑے ہے گا، آپ کو چھوٹے باللہ. موٹے ساری سر یہ اسمیہ جملہ ہے، یہ سر اسمیہ جملہ دوبارہ ہے. دیکھ لو آرام سے من دیکھ لو. اسمیہ یہ بھی یہ خبر. لوگ آ گئے یہاں پر، کون کون آ گئے؟ پڑھ لو بیچ آرام میں سے. بول رہے ہیں. بہت ساری ہنا حجی بھی آ گئے. ہنا آج پلیز میوٹ کر لیجئے اپنے آپ کو. سر اس میں یہ اسمیہ جملہ ہے اور یہ شرطیہ جملہ ہے، تو ہم اس کو کہیں گے شرطیہ انشائیہ اسمیہ. ہم، اور من جو ہے وہ حرف شرط ہے، اور من مبتدا بھی بنے گا، ہم، اور یشرک باللہ اس کی خبر بنے گی. اور من پھر یشرک باللہ کو لیں گے تو یہ ایک فعلیہ جملہ بنے گا. تھوڑی اس سی میں گڑبڑ، یا جو ہے تھوڑی سی گڑبڑ کر رہے ہیں. یہ جی آپ سر. نے کہہ دیا کہ یہ کیا ہے، جملے کو کیا نام دیا پہلے؟ سر شرطیہ انشائیہ. شرطیہ شرطیہ. انشائیہ. شرطیہ جی سر. انشائیہ جب بولے تو پھر خبر نہیں بن سکتی. او شرطیہ یس سر، انشائیہ جب شرطی آپ بنے بولتے گی. ہیں تو خبر نہیں بن سکتی. اسمیہ جملہ ٹھیک. ضرور ہے، شرطیہ ہے جی سر. اور انشائیہ ہے، تو پھر انشائیہ میں جی سر. خبر نہیں بنے گی. من مبتدا جی ضرور ہوگا، یا من حرف شرط بھی ہوگا، وہ بھی صحیح جی ہے. سر. لیکن اس کے بعد یشرک کو کیا کہیں گے؟ شرط کہیں گے. کیا خالی شرط نہیں کہیں گے؟ فعل شرط. شرط پہلے فعل شرط. یہ فعل سارے شرط لوگ اور سے سمجھیں اس کو. کہیں گے. یہ اٹک اٹک کے تھوڑا سا کنفیوز بھی سر کرتے اتنے ہیں. دن بعد پڑھتی ہوں نا تو پھر تھوڑا پریکٹس سے آؤٹ ہو جاتی ہوں. چلیے، سر آپ میرا اس پر نام ہی نہیں لیتے اتنے دن تک. وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں تو میں سمجھوں کہ سن لیتے ہیں، وہی کافی ہے. نو سر، الحمدللہ کلاسیں پوری ماشاء اللہ. توجہ سے چلیے، سر. اب اس کے انالیسس میں سارے لوگ غور کریں اس کو. اب تھوڑی سی آپ لوگوں کو پالش کرنا ہے، ویسے سبھی بہت اچھا سیکھ رہے ہیں، لیکن جب آپ شرطیہ بول دیے تو پھر اس کی خبر نہیں ہوتی کوئی بھی. ٹھیک ہے سر. اگر آپ ٹھیک. اسمیہ جملہ بول رہے ہیں تو ویسی صورت میں خبر ہوگی. لیکن یہاں پر جب آپ انشائیہ کہہ رہے ہیں تو من حرف شرط ہے، یشرک فعل شرط ہے، اور پھر یہ باللہ جو بھی ہے یہ کیا ہے؟ یہ جار مجرور متعلق ہے یشرک. یشرک. اب یہ اور پورا ملا کے یہاں سے یہاں تک من یشرک باللہ ایک شرط ہو گئی. تو جی سر. یہاں تک پوری ایک شرط ہو گئی. اب اس کے بعد جو حصہ ہے گا وہ کیا کہلائے گا؟ جواب شرط جو کہلائے گا. جواب شرط ہوگا. اب وہ جواب شرط ضروری نہیں ہے کہ انشائیہ ہو، وہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جی سر. اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی اور جملہ ہو سکتا ہے، لیکن جی شرط سر. انشائیہ ہی ہوگی. All of you here, it's very easy to follow the steps. اور یہاں پر شرط یہ رکھی جا رہی ہے، کیا ہے اس کا ٹرانسلیشن بھی کرو. کہ اور وہ جو شریک کرے آپ کو اللہ کے ساتھ. اس میں یو کی ضمیر یو کا جو آپ کو کہیں، ہے آپ کو کہیں، یو شرک، او سوری سر، جو شریک کرے اللہ کے پھر یہ آپ ساتھ. کو کہاں سے آ گیا تھا؟ سوری سر، میں کا کو یو شرکا ہے روٹ ورڈ. یو شرک جو ہے وہ ہو گیا فعل اور فاعل، جس میں کہ فعل جو یا جو ہے وہ ریفر کر رہا ہے من کو، جو وہ شریک کرے باللہ آپ اللہ کے ساتھ. اللہ. اور جو بھی یہ کام کرے گا، یعنی وہ حنیف بھی نہیں ہوگا، مشرک بھی نہیں ہوگا، ہے نا. جو بھی اگر ایسا کرے گا، کیا کرے گا؟ حنیف نہیں ہوگا، بلکہ کسی کو شرک کرے گا، تو اس کے بعد شریک یہاں کرے. سے پورا ایک جواب شرط ہے. اور یہ جی سر. جواب شرط جو ہے اس کو ہم جواب شرط جو ہے، اس کو ہم 2 قسم میں بانٹ سکتے ہیں. ایک تو جواب شرط، اور دوسرا جواب شرط. جواب شرط جو ہے اس کو ہم 2 قسم میں بانٹ سکتے ہیں. ایک جواب شرط جو ہے اس کو ہم 2 قسم میں بانٹ سکتے ہیں. ایک تو جواب شرط جو ہے اس کو ہم
اردو زبان میں استعارہ کہتے ہیں. استعارہ اور اس کو عربی زبان میں ضرب المثل کہتے ہیں. مثال، ضرب المثال. اور قرآن میں بے شمار مثالیں ہیں. ضرب المثال، ایک مثال، اس کی ایک مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں اس شرط کے ساتھ. یہ شرط ہے کہ جو بھی اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کرے گا، یعنی وہ حنفی بھی نہیں ہوگا، مشرک ہوگا، ایسا جو بھی ہوگا، ہاں، اور جو من گھڑت باتیں کرے گا، اس کے بارے میں ایک مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں. تو اس کو استعارہ کہتے ہیں اور ایک شرط کے ساتھ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا ٹکڑا کر کے یہاں تک، کہاں تک کریں گے اس کو اب تک بس کر. جواب شرط لیں گے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، یہاں تک لے لیں گے. چلیے بس اتنا ہی. چلیے جی کیا سر. کہ واٹ از دس؟ فا تو جواب شرط کا حرف جواب شرط ہو گیا فا. کا انما جو ہے اس کو بھی ہم ایک حرف لیں گے، کیونکہ جب انا کے ساتھ ما آ گیا تو وہ اس کو انا کی طرح ایکٹ کرنے سے روک دیتا ہے، تو ہم اس کو صرف ایک حرف لیں گے کا انما. اور پھر ہم یہ ہو گیا، پھر یہاں سے خرہ سے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ استعارہ ہے، ضرب المثال ہے. اسی لیے کسی چیز کو، جیسے کوئی چیز کو ہم بیان کر رہے ہیں، کوئی مثال، تو اس کو ایسا جیسے کہ جیسے کہتے ہیں اردو میں، مثال کے طور پہ استعارہ. بلی، شیر کوئی نہیں دیکھا ہے تو بلی کی مثال دے رہے ہیں، یا کوئی اور چیز کسی کے علم میں نہیں ہے تو کوئی اور چیز کی مثال دے رہے ہیں. تو اس کے لیے یہ استعارے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مثال کے لیے. یہ ایسا ہے جیسے، یہ کیا چیز ہے؟ ایسا ہے جیسے. اٹ از اے فریز، ہے نا. جی سر. ایسا ہے، کیا چیز ایسا ہے جیسے. اب ہم آگے سے لیں گے تو پھر آگے فعلیہ نہیں، جملہ بن رہا ہے پیچھے یہ خرّ ہے، من السماء. یہ ایسا ہے جیسے. یہ آگے ایسا ہے جو شریک کرے، جو شرط ختم. آ یہ رہی ہے کہ جو شریک کرے وہ اللہ ایسا کے ہے کہ ساتھ کسی کو جو شریک کرے گا وہ وہ ایسا گویا ایسا ہے ہے. جیسے سے یہاں کا جواب ہے. جی سر. اب جیسے آگے جو جواب ہے وہ ایک فعلیہ جملہ ہے، ہوں اور خرّہ میں ہو گیا فعل اور فاعل، اور خرّہ وہ گرا، یعنی وہ بھی من کی طرف ہی جائے گا. اس میں جو اس کا فاعل ہے وہ ریفر ہو رہا ہے من کی طرف. وہ گرا من السمائی، وہ گرا کائی کو من کیوں؟ ہوا جو ہے وہ من، نہیں سر کیا ہوا جو من ہے کی من کی ضرورت طرف نہیں ہے. جائے گا نا. نہیں، جیسے کوئی، جب یہ ہوا اس کا جو کوئی بھی. شریک باللہ نہیں، اوکے. ایسا ہے جیسے وہ اوکے. گرا. وہ گرا میں کوئی گرا، یہ مثال ہے. یہاں پر بس ہوا ہو گیا. یہ ہوا جو ٹھیک ہے مثال ہے، اور یہ ہوا کس کے لیے آیا؟ کوئی کے لیے آیا ہے نا. اینی کوئی بڈی. ایسا، ٹھیک ہے، یہ کوئی بھی ہو اللہ سکتا. کے ساتھ شرک کرنا ہے، ایسا جیسے کوئی گرا. یہ ہوا من کی طرف نہیں ہے، بلکہ چونکہ استعارہ کوئی ہے، بھی. ضرب المثال ہے، تو اس کی من کی مثال نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ جو کسی کی کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، ہے نا، جی. بس وہ، یعنی یہ پھر اس کا جواب شرط ہے. یہ ایسا ہے، یہ میں نے شرک کرنا ایسا ہے جیسے ہوا. یہ من سے تعلق نہیں ہے. سارے لوگ اور سے سمجھیں اس کو. یہ مثال جب دی جا رہی ہے تو کوئی بھی ہے، اینی ون، اس کے بارے میں مثال دی جائے. وہ انہیں گرا نہیں. جو بھی شرک کرے گا وہ ایسا ہے جیسے قرہ کا جو فاعل ہے ہوا ہے، اور یہ ہوا کسی اور کو یہاں پر ریفر نہیں کر رہا ہے. جیسے کوئی، وہ جو ہے یہاں پر کوئی کے لیے. جی سر. قرہ کے معنی فعل اور فاعل ہو گیا. فعل ماضی ہے گرا. من السمائی. یہ ہو گیا جار مجرور متعلق ہے خرّہ. ویری گڈ. اور بس متعلق ہے خرہ. بس یہ مثال شروع ہو رہی ہے. یہ مثال شروع ہو رہی ہے
اور اس کو بھی آپ ایک سوال ہے سر فیلیا سر کہیں گے آپ یا نے صرف جو تبری بتایا کیا جی سر سوری کیا سر یہ کا سر انما ایک جو سوال ہے ہے ایک سیکنڈ ایک ون ایٹ اے ٹائم کوئی بات کر رہا ہے نا کون ہے پہلے سے جو بات سر میری باری چل رہی تھی میں کر لوں سر سوال وہ کا انما جو ہے وہ استعارہ ہے اگر یہ حرف جو بن رہا ہے کا انما اسے استعارہ کہتے ہیں یا ضرب المثال اس کو کہتے ہیں سر کا انما ہاں یا کوئی بھی جواب آئے گا سر کا تو نہیں اس کوئی بھی اوکے جواب سر نہیں کا یہ انما کسی چیز کو کسی کا چیز انما سے تشبیہ دیتے ہیں تو اس کو استعارہ کہتے ہیں جی یا ضرب المثال کہتے ہیں اسی لیے اس کا جی ترجمہ سر کأنما ہے نا یہ اٹ ہیز بیکم اے فریز تشبیہ دینے کے لیے ہے نا شعر ایسا ہوتا ہے جیسے بڑی بلی یا پھر کوئی اور جی چیز بے شمار قسم کی مثالیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے دی جاتی ہیں یہ کام ایسا ہے جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنا ایسے بہت سی ٹھیک مثالیں ہوتی ہیں تو وہاں پر جی یہ سر صرف اس کو استعارہ کریں گے اب وہ جی ایسا ہے جیسے کوئی گرا اب یہاں پر یہ شرک کرنے والا گرا کا نہیں ہے مثال دے جا رہی ہے شرک کرنے والا جی سر ایسا ہے جیسے کوئی گرا من السمائی آسمان سے یہ بیچ میں کون سا عدت ہے نا کون بات کر سر نجیبہ نجیبہ تھے سر یہ جی یہ میں یشرک میں کا کے اوپر جزم ہے تو یہ حرف کیا بولتے فعل شرط میں ادھر جزم ہے میں یشرک پہ اور اس سے پہلی والی آیت میں بھی وہ میں یعظم میں بھی جزم ہے میم کے اوپر اور آئندہ آنے والی آیت میں بھی وہ میں ذالکا میں یعظم اس میں بھی وہی ہے جزم ہے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا سر جزم میں جواب دے یشرکا سکتی ایک سیکنڈ اس کا سوال اچھا وہ ہے میں جی سر میں جواب دے سکتی ہوں سر ہاں بولیے سر جو من آتا ہے من جب حرف شرط آتا ہے من ماں یہ جو حرف شرط آتے ہیں یہ اپنے آگے آنے والے فعل کو جو ہے مجزوم کر دیتے ہیں ویری گڈ اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حرف شرط ہے بس ورنہ اگر وہ سیدھا فعل ہوتا تو یشرکو ہے نا ویسا ہوتا تھا لیکن یہ من جو ہے حرف شرط اپنے فعل کو مجزوم کرتا ورنہ کانجوگیشن میں کبھی بھی آپ شرکا یشرکو یشرکونا یشرکانی ایسا اس کے اعراب آخر میں ختم ہوتے ہیں لیکن چونکہ یہ حرف شرط جب بھی آتا ہے وہ اپنے آنے والے فعل کو مجزوم یعنی جزم دیتا ہے اس کے آخری حرف کو جزم دیتا ہے اس کی حرکت کا کو نہیں ہوتی یہ ایک رول ہے گرامر کا تو اسی لیے اس کو فعل شرط ہم کہے اس کو فعل مضارع نہیں کرے بلکہ فعل شرط ہے جو مجزوم ہے بیکاز آف حرف شرط دیٹ واز اے گڈ ڈاگ یہی تھا پچھلی اس سے پہلی والی آیت میں بھی آیا اور آئندہ آنے والی آیت میں بھی یہی آ رہا ہے جہاں تو بھی یہی من مجھے آئے ذرا گا سمجھ حرف میں نہیں شرط آئے گا شکریہ سر سمجھ وہ میں آ اپنے گیا آنے والے جو فعل ہے اس کو آخری حرف کو جزم دیتا ہے مجزوم جیسے ان مصدریہ ہے ان مصدریہ وہ ہمیشہ آخری حرف کو منصوب کرتا ہے اس کے اوپر زبر آتا ہے اسی طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے گرامر کے رولز ہیں چلیے تو اب یہ مثال شروع ہو گئی یہاں خرّا من السماء اب یہ بالکل کریکٹ کی سمجھ میں آیا کہ یہاں پر خرّا میں کسی اور چیز کو یہ من کو ریفر نہیں کر رہا ہے بلکہ چونکہ مثال دی جا رہی ہے اس لیے وہ مثال ایسی ہے جیسے کوئی ہوا یہاں پر کسی کو ریفر نہیں کر رہا ہے مثال میں جیسے کوئی گرا من السمائی آسمان پر سے یعنی آسمان پہ سے بلندی سے گر گیا تو اب اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے وہ خود کہیں سپورٹ نہیں لے سکتا بچ نہیں سکتا تو اب اس کا
کوئی رب نہیں ہے، کوئی اس کا نگہبان نہیں ہے، وہ اب مختلف چیزوں کے حوالے ہو گیا، لیکن جو ایک کا ہو کے رہا پھر وہی اس کو بچانے والا، ہر آفت سے، ہر تکلیف سے، ہر چیز سے بچانے والا ہے۔ تو ایک مثال ایسی دی جا رہی ہے کہ یہ شرک کرنا ایسا ہے جیسے اللہ سے بھروسہ ختم ہو گیا، دیوی دیوتاؤں پہ، چاند سورج پہ یا کسی اور پہ بھروسہ کرا کہ یہ بچا لیں گے، تو وہ ایسا ہے جیسے کوئی آسمان سے گرا اور اس کا بعد کیا کیا ہوا وہ آگے آئے گا۔ پہلے یہاں تک سمجھ میں آیا؟ حسینی عائشہ کا بھی ایک سوال ہے، پوچھے تھے تم حسینی عائشہ؟ نہیں سر، الحمدللہ یہ سمجھ آ گیا، یہ ابھی سمجھ کوئی میں آ اور گیا۔ ایک سوال ہے، بلکہ بیچ میں روک دیا تھا ان کو، کوئی بات کر رہا ہے، کون تھے وہ نجیبہ ہی تھی کیا؟ سر وہ شادی اور نجیبہ ہی تھے، وہ دونوں کا ہو گیا سوال، ہو گیا۔ از اٹ کلیئر ٹو ایوری ون؟ یہ جو ایسا جی ہے سر، چلیے اب یہاں سے ہمارا تم لے لو تو ایک ٹکڑا پورا۔ فتقطفوه الطیر، یہاں تک کر لیں گے۔ کیا ہے؟ فتقطفوه الطیر، کیا ہو گیا؟ زبان سے لڑکھڑا رہی۔ فتقطفوه الطیر، تختفوہ، یہاں تک لے لیں گے۔ اور یہ فا جو ہے وہ جواب شرط کا حرف ہے، پھر کہ جیسے ایسا ہوا جب وہ گرا آسمان سے تو یہ جواب شرط کہاں سے آ گیا ہمارا؟ ایسے تو پھر ایسا ہوا سما کی طرح۔ نہیں، سما کی بھی طرح نہیں ہے، ہر طرح مثال کے اوپر غور کرو نا۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی گرا، آسمان سے گرا، پھر تو اب اس کے بعد کیا کیا ہوا اس کے ساتھ؟ گرا تو نہ یہ جواب شرط ہے، بلکہ نہیں، پھر ایسے ہوا، بس ختم، پھر جی ہے نا، اٹس ناٹ دا آنسر ٹو اے کنڈیشن، یہاں ختم ہو گیا۔ جو ایسا کرے گا، پوری مثال یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پوری مثال ہے، یہ مثال دے رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی۔ جو بھی شرک کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے، پہلی بات یہ کہ خر من السماء، پہلے تو وہ گرا آسمان سے، پھر یہ واٹ از اس دس کا خط افعال، یہ فعلیہ جملہ ہے، واٹ از دا جی روٹ؟ تو فعل خطفا، اور جو تا آ رہا ہے خطفا اٹھا لینا، پکڑ لینا، اچک لینا، یا اچک لینا، یا اس کو نکال، فقط خطف القمر والشمس والقمر، ہے نا، قرآن میں بہت اور جگہ بھی آیا ہے۔ تو اب اس کو کوئی بھی اٹھا لے فرق نہیں پڑتا، ایک سو اللہ کی طرف ہو کے رہے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر مصیبت کے وقت ہر بندے کے ساتھ، چاہے وہ مومن ہو یا نہ ہو، اس کے موت کا وقت نہیں آیا تو اس کو ہر آفت اور بلیات سے وہ فرشتہ اس کو بچاتے رہتا ہے۔ یہ تو ہم کئی بار حدیث سن چکے ہیں۔ اور جب وہ اس کی موت کا وقت آ گیا تو اس وقت وہ فرشتہ اس سے الگ ہو جاتا ہے، اس سے پہلے اس کو ہر آفت سے بچاتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی رب العالمین ہے، سب کو رزق بھی دیتے ہیں، سب کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور وہ صرف مومنین کے لیے نہیں ہے، دنیا میں تو سب کی حفاظت کرتے ہیں، سب کو رزق بھی دیتے ہیں، چاہے ان کی عبادت کرے یا نہ کرے، شرک کرے، کچھ بھی کرے۔ لیکن اس کے حساب سے یہ ہے کہ اب وہ اگر کوئی آدمی اس طرح سے بلندی سے گرتا ہے تو اب اس کو کئی چیزیں ہیں جس پہ وہ بلیو کرتا تھا، اسی طرح یہاں پر ایک وہی مثال جاری ہے۔ سر اس میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں ہیں، اس میں فاعل جو ہے وہ تا جو ہے وہ فیمینائن جینڈر کے لیے آیا ہے، اور جو اس کا ہو ہے وہ اس کا مفعول بھی ہی ہے، اور یہ اس کے اوپر جا رہا ہے جو آسمان سے گرا۔ اور فاعل کیا ہے؟
یہاں پر تو اس میں تو تا جو ہے وہ فیمینائن جینڈر کے لیے جو آیا تھا، لیکن آگے اس کا اتیرو جو ہے وہ آ کے اس کو ایمٹی کر دے گا اور اس کا فائل جو ہے اب ہو گیا یہاں پر اب اس کو جی کوئی پرندہ اچک لے یا اس کو یعنی اس کو کوئی گدھ کھا لے یا چیل کھا لے یا کوئی بھی ہو تو اب اس کا کوئی نگہبان نہیں ہے، اس کا کوئی بچانے والا نہیں ہے جو کئی لوگوں کے کو اپنا بچانے والا یا اپنی حفاظت کرنے والا جن کو کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ آسمان سے گرا تو اب اس کو اچک لے یا لے جائے کوئی بھی پرندہ یا کھا لے، اب کوئی حال نہیں ہے، اب تو جو بھی ہوگا سو ہوگا، دیکھا جائے یہ ایک تو بات ہو گئی۔ گرا تو ایک پھر بات وہ اس کو سنبھالنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ او کیا ہے؟ او جو ہے حرف عطف ہے اور پھر تاہوی بھی روح تک کریں گے، ٹھیک ہے، پھر یہ حرف روح وہ ہے کیا ہے؟ تم بھی آج کے غلطیاں کر رہے، بیہو تو ہے، بہر روح، کیا ہو گیا تمہارے کو؟ بینائی ریہو ہے بہر بینائی پہ کچھ فرق آ یہ گیا ہے نا را جی؟ کے اوپر نہیں، را کے اوپر شدہ ہے نا، تو بہر پڑھیں گے پھر روح پڑھیں گے اس روح کو، کہاں بہر ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہو کے اوپر رے پہ کیا ہے؟ ری زیر ہے، ہاں پھر بہر تو میں تو بہر ریہو، ری ہوں، پھر میں روح روح پڑھ، پڑھ رہی ہوں، روح پڑھ ہائی اللہ، ہاں صبح صبح ہے نا سر، ہاں، صبح صبح اچھا اللہ ری، کو یاد کرو، تمہارے لیے ضروری ہے۔ استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ری ویسے بھی ہوا کو تو ری ہی کہتے ہیں، ہاں اللہ اللہ، ری چلو ارے چھوڑو چھوڑو، تو کبھی کبھی تو ایسے ہو وہ بولے جاتا تو ہے، پھر معنی پورے بدل جائیں گے تو روح چاہے بن تم جائے گی، ہاں روح بن جائے گی، یہ تو ریہو ہے، ہائی ٹھیک ہے، ری اچھا تو یہ او جو ہے وہ حرف عطف ہے اور پھر تاہوی، یہاں سے پھر سے فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، عطف ہے اور تو یہ یہ حرف عطف ہے تو یہ کہاں سے کہاں تک کیا ہے؟ تاہوی جو ہے، تاہوی بھی روح پورا جا کے وہ معطوف اتر فتقطفہ الطیرو پہ ہو جائے گا، یہ اور سے سارے لوگ سنیں، یہاں پر صرف تاہوی جو ہے معطوف نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ پورا ٹکڑا یہ تاہوی بھی ریح فقط فتختفہ سے ہو تیرو سے معطوف ہو رہا ہے، اس سے معطوف ہے، یہ اس کا معطوف ہے، یعنی چاہے اسے کوئی پرندہ اچک لے یا پھر او تاہوی بھی ہے یا تاہوی میں فعل اور فاعل ہے، اس کا شاید فعل جو روٹ ورڈ ہے وہ ہوا یا ہے یا ہوا آ ہے، یا ہوا یا، ہم، ہوا یا، اس کے اور معنی تا جو ہے یہاں پر سر وہ پھینکنا، اڑا دینا، پھینک دینا، وہ پھینکا، اڑا لے جانا، ہاں ہوا اڑا پھینکا، لے جائے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو تا جو آیا اس میں ہوایا میں، وہ اس کا فائل ہے جو کہ فیمینائن جینڈر ہے، اور وہ آگے الریح جو ہے وہ اس کو ایمٹی کر کے اس کا فائل بن جائے گا، کیا ہے وہ؟ اور بی ریہو ہوا، یس ہوا اس کو پھینک دے یا اڑا کے دور پھینک دے، کچھ ایسے، یس تو یہ ہو گیا بھی ہی جو ہے وہ ہو گیا اس کو، تو وہ جو ہی ہے وہ وہی بندہ ہے جو آسمان سے گرا، بس تو وہی یہ کوئی جار مجرور متعلق تحویل، اس کا آخری ٹکڑا فی مکان صحیح، فی جو ہے وہ حرف جار ہے، فی کے ساتھ مکان مل کے مکان جار مجرور ہو گیا، اور متعلق تحوی ہو گیا، اور پھر مکان کی جو صفت ہے وہ صحیحن ہے، صفت مکان ہے، کی صفت جی، ہے نا، یہ تو سارے ایسے لوگ کہ دور
یہ مقام پر، مکان کا مطلب ہے مقام، کسی دور کے مقام پر پھینک دے ہوا اس کو. صحیح کرتے ہیں، دور دراز کسی بھی جگہ پہ ہوا اس کو لے جا کے پھینک دے. اب یہ مثال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا بتا رہے ہیں کہ شرک کرنے والا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کا آخرت میں کوئی مقام نہیں ہے، تو اس کا کوئی مددگار نہیں ہے سوائے اللہ کے. جو اللہ کے خالص بندے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں حنیف ہو کے اور شرک نہیں کرتے، وہ آخرت میں بھی اس کا اجر پائیں گے اللہ سے ہی، اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کو اس کی جزا اپنے اعمال کی یا سزا دینے والا نہیں ہوگا. تو وہ تو کہیں بھی ایسے ہی بھٹکتے پھریں گے، اور اس وقت جو ہے ان کے ہوش ٹھکانے آئیں گے. پوری قرآن میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ وہ پھر خواہش کریں گے کہ اگر دنیا میں بھیجے جائیں تو ان معبودوں کی جو عبادت کرتے تھے کبھی عبادت نہیں کریں گے، بلکہ ان کے درمیان ڈائریکٹ گفتگو بھی بہت جگہ آئی ہے قرآن میں کہ ہم بھی تم کو ایسے ہی بھلا دیں گے جیسا تم یہاں ہم کو بھلا دیے اگر ہم دوبارہ زمین پہ بھیجے گئے. ایسی بہت سی مثالیں. تو کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا. یہ آخرت کا سین ہے. عام طور پہ دنیا میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچا لیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کو سوائے اللہ کے اور کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے. تو جس پہ وہ امید کریں گے، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں بھی بہت جگہ قرآن میں آئے ہیں. سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھے ہیں کہ وہ ان سے بیزار ہو کے کہیں گے کہ اگر ہم دوبارہ بھیجے گئے تو ہم تم کو ایسے ہی بلا دیں گے جیسے تم یہاں پر ہم کو بلا دی. ان کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے. تو یہ اب مجھے ایک ایسا اور کوئی بندہ چاہیے جو مجھے دوبارہ اس ایک یا دو بندیاں اللہ کی چاہیے جو پوری آیت کو ایک بار، یہ دو ایکسپورٹ کر لیے تھے اس پوری آیت کو. تو آئی وانٹ سم ون. ممتاز رضیہ ایک ادا کریں گی اور راشدہ خاور ادا کریں گی. چلیے ممتاز رضیہ ابھی اتنا سارا سن لیے، اب یہاں غلطی کر کے مجھے دکھ نہیں پہنچانا، سارا ہم سکون سے اور انشاءاللہ. اتفاق سے دو تھوڑے سے ہمارے ایکسپورٹس میں سے ہیں، برسوں سے پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے بہت اچھا، خود کی محنت بھی ہے میرے سے زیادہ، انہوں نے کر لیا. اب آپ کیا سیکھے وہ یہاں تک آپ کریں گے. من یشرک باللہ تک. کمان ممتاز جلدی. حنفاء للہ، یہ غیر مشرکین بھی ہی، اس کا تعلق یہ پچھلی آیت میں وَاجْتَنِبُوهُ سے ہے. یہ حنفاء للہ، یہ حنفاء حال ہے، للہ جار مجرور متعلق حنفاء، یہ غیر مشرکین بھی حال ہے. بھی وہ حال کس کا حال ہے؟ غیر مشرکین حال ہے. کس کا حال ہے؟ حنفاء للہ کی. کس کا حال ہے یہ؟ اجتنبو. ہاں، یہ فعل اور حال ہوتا ہے، وہ حال ہے. جو فعل اور اس کے ساتھ جو فاعل ہے وہ کس حال میں تھا فعل ہوتے ہو. تو اس طرح سے جو بھی وہ من گھڑت باتیں کرے گا وہ پورے کا حال ہے. حال ہے. چلیے یہاں تک. ومن یشرک باللہ، یہ من و اینڈ ہے، یہ من حرف شرط ہے، اسمیہ شرط انشائیہ اسمیہ شرطیہ ہے یہ جملہ. یشرک یہ اس میں فعل فاعل ہے اور یہ فعل شرط ہے. فعل شرط ہے. فعل شرط ہے. فعل شرط. باللہ جار مجرور متعلق شرک.
यशरिक युशरिक। यशरिक चलिए यहाँ से मैं दूसरा नाम राशिदा खावर का लिया था। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। बोले फकअन्नमा खर्रा मिनस समाई, फा जवाब शर्त के लिए आया है, का अन्नमा इस्तारा है, जैसे के लिए आया है, और ज़रबुल मिसाल है ये। खर्रा मिनस समाई, खर्रा फेलिया यहाँ से हो रहा है, फेल और फाइल है, और हुआ इसका फाइल है जो कि कोई पे जा रहा है, वेरी गुड। और मिनस समा ही जार मजरूर मुतालिक के खर्रा है। फ़तख्तफ़ुहु उत-तय्यिरु, यहाँ से फिर फा जो है हर्फ हो रहा है जो गैप के लिए आया है, और तख्तफ़ुहु में फेल फाइल और मफूल भी ही है, और इसका फाइल जो है एम्प्टी होके तय्यिरु आ जाएगा। मोता जो है मोनस के लिए आया है। औ अत्फ़े ताहवी बिहिर्रिहु, ताहवी जो है वो फेलिया ये मातूफ ताहवी बिही रिहु मातूफ हो रहा है फ़तख्तफ़हु तय्यिरु पे, गुड। और ताहवी जो है फेल और फाइल है, और इसका फाइल रिहु है। बिही जार मजरूर मुतालिक के ताहवी है। फी मकानिन सही जो है फी मकानिन जार मजरूर मुतालिक के ताहवी है, और सही जो है उसकी सिफ्त है मकान फी मकानिन की। वेरी गुड, वेरी गुड। ये पूरी आयत का राहिला शेख तर्जुमा करिए, बिल्कुल जैसा है यहाँ पर वैसा। आपका कोई सुना हुआ, देखा हुआ, पढ़ा हुआ नहीं, सिर्फ यहाँ जैसा है वैसा इसका तर्जुमा कर दीजिएगा। राहिला शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुनफा लिल्लाहि गैरा मुशरिकीना बिही। हुनफा लिल्लाहि, अल्लाह की तरफ यकसू होना, और ये हाल है अजतनिबू का भी। हुनफा नहीं, अब और ग्रामर को लिल्लाहि, छोड़ दीजिए, सिर्फ तर्जुमा करिए। जी, यहाँ कैसा है? लिल्लाहि लिल्लाहि अल्लाह की तरफ, यानी कि यकसू होना या एक तरफ हो जाना अल्लाह की तरफ, और गैर मुशरिकीना के ना शरीक करने वालों की तरह, गैर ना के मुशरिकीना मुशरिकीन की तरह, सिर्फ अल्लाह ही की तरफ यकसू होना है, बिही इसके साथ। और ही तो की मुझे तो ज़मीर कुछ जो भी है ये समझ में नहीं मजरूर आया। पे जा रही है। नहीं राहिला, मुझे आयत यहाँ से शुरू हुई तो समझ में नहीं आया। अब आप तर्जुमे में कोई चीज ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जी, जैसे पिछली आयतों में कनेक्टेड था कि जो जानवर हलाल किए गए तुम्हारे लिए नहीं वो सब नहीं है, उससे नहीं, पूरे से नहीं है कनेक्शन। अच्छा, पूरा से नहीं है। हाँ, बस बच्चों जी, रिजसा गंदगी से, फस्तनीबू जैसे पुराने जमाने में मुशरिकीन कुर्बानियां करते थे और बुतों के आगे उनका गोश्त और खून रखते थे। फस्तनीबू, तुम इस गंदगी से बचो, ये अल्लाह ताला का वहां से अमर भी है। नहीं है राहिला, वहां से भी नहीं है। वजतनिबू खौल ज़ूरा, ये जो खौल ज़ूरा है ना, और बच्चों, हाँ, जी जी, खौल ज़ूरा और बच्चों कौल जरूर जो झूठी बात या मन घड़त बात। मन घड़त, कैसे बचना है? मन घड़त बातों से जो मुशरिकीन करते रहे हैं। कैसे बचना है? हुनफा यानी कि यकसू हो जाओ अल्लाह की तरफ। अल्लाह की तरफ यकसू होके सिर्फ अल्लाह की बात करो। अब यहाँ तक बात पूरी हो गई। चलिए आगे चलिए, तर्जुमा करिए। गैर मुशरिकीन, जैसे कि हो गया। मुशरिकीन करते रहे हैं। नहीं करते रहे कुछ भी नहीं, बगैर मुशरिक हुए के, बगैर किसी को उसके साथ शरीक करे के। मुनाफा उसे ही कहते हैं। यहाँ से भी उसके साथ किसी को शरीक बनाए बगैर। अच्छा, वमन युशरिक बिल्लाही, और जो शरीक करेगा अल्लाह के साथ, फकन्नमा, तो
ایسے جیسے کوئی یا جیسے کوئی خرا گرا من السماء یہ آسمان ایسا سے، ہے جیسے کوئی، جیسے کوئی یہ استعارہ ہے یہ اور کیا ضرب چیز ہے؟ مثال یہ ہے، کیا ہے؟ جیسے یہ ایسا ہے جیسے کوئی، جیسے کوئی آسمان سے گرا، گرا خرا من السماء آسمان سے، فتخطفہ الطیر جس کو کیا اٹھا کیا کے کیا یا پڑھ دے رہے ہیں اس کو؟ کیا کیا پڑھ رہے ہیں اس کو؟ پھر سے چک کے لے جائیں پرندے، یعنی کیا پڑھے اس جیسے لفظ کوئی کو؟ آسمان سے گرا، اس کو کیا پڑھے؟ اس کو پڑھیے جی پھر اس کو فتخت فتخطفہ الطیر، کیا 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 تخت تک فتخطفہ الطیر، ہاں، فتخطفہ الطیر کہ جس پاس اچک کے لے جائیں یا اٹھا کے لے جائیں پرندے، کوئی جو پرندہ اٹھا کے لے جائے یا پھر اور تہوی یا پھینک دے بیہ ریحو ہوا یا آندھی اس کو دور دراز نہیں اس کو پھینک دے ہوا فی مکان صحیح کسی دور دراز مقام پر۔ ویری گڈ، چلیے یہ ٹھیک سے سمجھ میں آ گیا یہاں تک؟ کسی کو کوئی سوال ہے اس آیت میں؟ شیل وی موو فارورڈ؟ کسی کو کوئی سوال ہے؟ پھر دوست حسینی یا کوئی اور؟ سر عائشہ، ہاں عائشہ بولو۔ سر یہ حج کی آیتوں میں احکامات میں یہ بات کہاں سے کنیکٹ ہو رہی ہے؟ صرف حج کے احکامات میں ہم کو وجتنبو قول الزوری کرنا ہے، یا یہ تو پورا آخرت کا سین بتا رہا ہے؟ تو حج کے جو گروپ آف آیت ہیں اس میں اس کا کیا کنیکشن ہے؟ یہ بات کیسے جڑ رہی یہاں پر یہ جو ایگزامپل دیا پہلے جا رہا؟ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایگزیکٹلی حج کے ارکان کیا ہیں، وہ تو اس وقت فائنل ہوئے یا فائنلائز ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا، مکہ فتح ہونے کے 2 سال کے بعد۔ وہ آپ کو سورہ توبہ میں اور دوسری آیتوں میں سوروں میں ملیں گے۔ ارکان حج، وہ کہاں جانا ہے، وہاں سے کیا کرنا ہے۔ یہ آیتیں خاص طور سے مشرک جو جس طرح سے حج کرتے تھے اور جو ان کے مشرکانہ افعال تھے حج میں، جس کو وہ عبادت سمجھتے تھے، ان سے روکا جا رہا ہے۔ اور جو مختلف قول بنا کے رکھے تھے جس کا کوئی ان کے پاس سند نہیں تھی، بتوں کے سامنے قربانی کرنا وغیرہ وغیرہ، جتنے مشرک ان سے ان کو روکا جا رہا ہے۔ اٹس ناٹ ایگزیکٹلی دا ارکان حج۔ یہ پارٹ بھی زیادہ تر مکی صورتوں کی صفت رکھتا ہے کہ جس میں صرف مشرکانہ جو حرکتیں تھی اس سے روکا جا رہا ہے، اور کچھ ارکان کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ تفصیل نہیں ہے کہ حج کن ارکان کو کس تسلسل سے کتنے دنوں میں کب کن اوقات میں عطا کرنا ہے۔ اس کا بھی کہیں کہیں ذکر آ رہا ہے۔ طواف وداع زیارت نہیں کرتے تھے، پھر اس کا بھی ذکر آ گیا، چھوڑ دیتے تھے، یا پھر وہ قربانی کرتے تھے تو بتوں کے نام پہ کرتے تھے۔ تو اس سے تمام شرک کی حالت میں جو کرتے تھے ان چیزوں سے روکا جا رہا ہے۔ اس ایگزیکٹلی دا ارکان حج نہیں بیان ہو رہے ہے نا۔ یہ آخرت کا سودا ضرور ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جو مشرکین اس زمانے میں حرکتیں کر رہے تھے، اسلام کی یہ پہلی ان کو تاکید ہے کہ یہ حج ایسا نہیں ہوتا، یہ دین حنیف نہیں ہے، اس میں بتوں کی
سفارش یا ان کی خوشنودی کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں جو آپ آیت نمبر 25 سے 37 تک پڑھیں گے اس میں یہی باتیں ہیں کہ وہ مشرکین کا جو حج تھا اس سے ہٹ کے اس وقت ان کو ایک جنرل باتیں بتائی گئی، لیکن مکہ فتح ہونے کے بعد جب وہ سورہ توبہ کا نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس میں آپ کو اور ارکان ملیں گے، اور باقی ارکان احادیث سے ہم کو ملتے ہیں کہ حج جیسے نماز کے بارے میں کہیں تفصیل نہیں بتائی گئی، کیسے کلمہ تحریمہ پڑھو، پھر یہ کرو، پھر سے رکوع میں جاؤ، پھر سجدہ جاؤ، تسلسل نہیں بتایا قرآن نے. وہ حدیث سے ملتا ہے کہ ارکان کا تسلسل کیا ہے، اس کے شرائط کیا ہیں، اس میں کون سے ارکان فرض ہیں، کون سے واجب ہیں، کون سے سنت ہیں، اور کون سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو پسند ہیں، جو ناپسند ہیں، جو مکروہ ہیں. تو ان تمام کو ملا کے ایک جو عبادت ہوتی ہے اس کو نماز کہتے ہیں. ویسے یہاں پر بھی ارکان کی تفصیل نہیں ہے، بلکہ صرف مشرک لوگ جو مختلف چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بھول کے ایجاد کر لیے تھے ان سے روکا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اٹس ناٹ دا کمپلیٹ حج کا ذکر نہیں ہے. Am I جی سر. clear to you, حسین عائشہ؟ جی سر. جی سر. جی بالکل سر. جزاک اللہ. چلیے shall we move سر to the- مجھے بھی ایک پوچھنا ہے. یہ حنفا تو حال ہے پتہ ہے، یہ غیر مشرکینہ یہ بھی حال ہے. تو یہ غیر ایک کلمہ ہے، مشرکینہ ایک کلمہ ہے، 2 کلمے ہیں. تو 2 ملا کے حال ہے یا غیر ایک حال ہے؟ نہیں وہ بھی ایک حال ہے، یہ بھی ایک حال ہے. نہیں کیسا ہوں غیر الگ نہیں ہوتا نا، یہ اس کا بالکل اپوزٹ ہے، اس کا اپوزٹ ہے. یعنی منافع کیسے غیر مشرکین، یعنی اس میں کوئی شرک کا شائبہ بھی نہ ہو. غیر مشرکین اس اونلی ایک ہی کلمہ ہے، وداؤٹ ایسوسیٹنگ اینی ون. منافع کا اپوزٹ ہے وہ وچ تنب الخیر زورا جو ہے اس سے متعلق حال ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. یہ بات کو زور دینے کے لیے 2 حال آ رہے. خالی حنفاء للہ ہی کافی تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ منافع کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس میں کہیں شرک کا شائبہ بھی نہ ہو. اب وہ شرک کے کئی تفصیلات بھی ہم بہت جگہ پڑھ چکے ہیں، حتیٰ کہ کوئی کام میں کیا بھی اگر کرے تو یہ شرک خفی بلکہ معمولی، یا پھر بھی یہ بھی شرک میں آتا ہے، بلکہ سوائے اللہ کی مدد کے کوئی کام نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے شرک جعلی بھی ایک ہوتا ہے، کھلم کھلا شرک، کسی سے اور توقع رکھنا اللہ کے سوا. اب اس کا صرف اپوزٹ آئے ہیں دونوں حال. اس کو حنفاء للہ کو یہ اپوز کر رہا ہے، نہیں اس کا اپوزٹ ہے، اور یہ دونوں مل کے یکسو ہونے کے لیے ایسا یکسو ہونا کہ شرک کا شائبہ بھی نہیں ہونا. ٹھیک ہے. اور جی سر، اور ایک ورڈ تحوی ہے، تو اس کا روٹ ورڈ ہوا ہے نا سر، ہوایا. تو ڈکشنری میں خواہشات نفس بھی لکھے ہوا ہے. ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ہوا جو ہے وہ خواہشات نفس کو بھی کہتے ہیں، خواہشات کو بھی کہتے ہیں، ہے نا. یہ تحوی جو ہے وہ ہوا اسم ہے، یہ فعل کے طور پہ ہے. تحوی تے کے ساتھ یہ کانجوگیشن ہے، فیمینائن کا، ری ہو اس کا فاعل، فعل فاعل ہے. ہوا ہے جو ہے وہ اسم ہے، اس کے معنی خواہشات نفس یا اپنی ذاتی خواہش ہے. اسم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ایک لفظ کے استعمال کے لحاظ سے ہر زبان میں کئی معنی، خالی عربی تو بہت رچ لینگویج ہے، لیکن اردو ہو یا انگلش ہو، استعمال کے لحاظ سے اس کے معنی مختلف جگہ مختلف. ہوایا ضرور خواہشات کو بھی کہتے ہیں، بٹ دیٹ از اسم. اور
वो आप डिक्शनरी में देखिए एक एक पेज के मायने रहते, लेकिन सर सूरह बकरा में हमने पढ़ा था ना कि वो जो थे उनकी अहवा हम, ये उनकी ख्वाहिशें हैं। हाँ, उनकी ख्वाहिशें हैं, हम भी बहुत सी जगह पढ़ेंगे आप। इसम अलग होता है, फेल अलग होता है, और मौके के लिहाज से कहाँ किस मानों में कोई लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसमें वो उसका भी थोड़ा इल्म हमको होना चाहिए। हो गया आपका सवाल? आज बहुत एक्टिव है नजीबा, क्या बात है? पढ़ के ही सर। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा हमेशा करा करो। चलिए, लेट्स मूव टू 32। छोटी पढ़ूं सी सर? हाँ, मैं पढ़ूं सर? कौन है? मैं कौन है? नजीबा। हाँ चल चल चल, पढ़ के तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका व मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन कहाँ तो तक़वल उत्तर क़ुलूब। ऐसा भागने का नहीं है हमारी क्लास में। कहाँ तो एक यहाँ टुकड़ा तक लेना और उसके बाद उस पर पूरा डिस्कस करना, फिर आगे के जो कलिमात है उसको जोड़ना, वो हमारी क्लास का मिजाज है। ऐसा पूरी आयत जी पढ़ देना, वो बहुत आखिर में लास्ट स्टेज है। जी। ज़ालिका इसमें इशारा है, मुशारिले जो है इससे पहली वाली आयत में जो ये मैं युशरिक वो है ना, इस तरफ इशारा है पहली वाली आयत। ये सारी चीजें ज़ालिका आ गई जो पिछली दो आयतों में आप पढ़ते आए थे कि वो उस क्या क्या तरफ है। नहीं करना है। व मैं युअज़्ज़िम व और यह जुमला हर्फ खत्म हो रब। गया, यह जुमला खत्म हो गया और एक बात पूरी हो गई। ये सारी चीजें है ना जो पहले हम बयान कर चुके हैं, ठीक है जी। वह हर्फ अब उसके लफ्ज़ बाद है। यहाँ से एक जी। नया जुमला शुरू। मैं युअज़्ज़िम, मैं युअज़्ज़िम देखिए ये भी आया था, शर्तिया है, मैं हर्फ शर्त है, युअज़्ज़िम फेल शर्त है ये युअज़्ज़िम। शाबाश, वेरी गुड। हाँ, अब ये बिल्कुल आ गए पिछली आयत की तरह। इसको हम बोलेंगे ये शर्त है। जुमला कौन सा बोलेंगे वो भी बोलो जल्दी। मैं युअज़्ज़िम जुमले इसमें है, मैं नहीं है ना, जुमले इसमें है जी। अमरिया युअज़्ज़िम नहीं शर्तिया है, शर्तिया है। इंशाइया, इंशाइया, ऐसा ऐसा बीच में निगल के नहीं बोलना, पूरा एक साथ बोलो। जुमले है अब उसके इंशाइया, बाद फेल इंशाइया फेल शर्त, शर्तिया, फेल शर्त नहीं। जो जुमला है इंशाइया शर्तिया, बोलो फिर बोलो। शर्तिया, जुमले इंशाइया शर्तिया है। हाँ, अब उसके बाद उसके एनालिसिस करना। मन अभी सही बोले थे, बोलो फिर एक बार। मैं हर्फ शर्त है। हाँ, और बोलते जाओ, आगे बोलो। युअज़्ज़िम, युअज़्ज़िम फेल और फाइल है सर। अरे युअज़्ज़िम हाँ, है क्या? फेल है कौन ना? सा फेल है? अभी आप थोड़ी देर पहले सवाल भी कर रहे थे, फेल जैसा मैं फेल फेल शर्त है। बस ये इंशाइया है फेल, और शर्त के साथ फेल शर्त है। और युअज़्ज़िम क्या है, उसके क्या माने हैं? ताजीम करेगा, जो ताजीम कर, जो शख्स ताजीम करे, जो ताजीम, जो कोई ताजीम करेगा। किसकी ताजीम करेगा? शाइरल्लाही, अल्लाह की निशानियों की। तो ये क्या है? शाइरिल्लाही क्या है? मुजाफ मुजाफिल है, मुजाफ मुजाफिल है। ये दोनों मिलके क्या बन गया? मुरक्कब बन गया। मुरक्कब वो हो गया, मुरक्कब हो गया, मुजाफ मुजाफिल भी बोल दिए। तो ये दोनों मुरक्कब क्या बन गया इसका? युअज़्ज़िम शाइरिल्लाही, मफूल बन गया सर, मफूल। हाँ, इसका मफूल बन गया।
اب مفعول بن گیا. تھوڑا سا تم یہ کو چیز برش کرنا ہے. باقی پھر جو میں بہت شروع میں تم سے ایکسپیکٹ کیا تھا وہ ایکسپیکٹیشن اب آ رہے ہیں میرے سامنے. اب تو آ رہے ہیں. یو کین ڈو اٹ ناؤ. اب اس کے بعد یہاں سے یہاں تک پورا ایک ٹکڑا ہو گیا ہے نا. آپ نے بالکل صحیح کیا. بلکہ ایک بار اس کو پھر ریپیٹ کریے. کیا کریں آپ؟ ریپیٹ کریے بغیر اٹکے کے. کا اس میں اشارہ ہے پہلی والی آیت کی طرف. ہوں. واو حرف رب میں یعظم یہ جو یہ ہے حرف عطف میں ہے. یعظم یہ حرف عطف ہے. یہ حرف عطف ہے. وہ نہیں حرف شرط ہے سر. حرف ٹائپ لیں گے. نہیں یہ میں شرط کہاں سے آ گیا؟ واہ میں خالی واہ حرف ہے. من ہے حرف شرط. واہ کی بات کر رہا ہوں. واہ جو ہے حرف ربط ہے. ہاں رب کنیکشن. یعنی وہ ساری چیزیں اور یہ بھی کرے گا جو ہے نا. وہاں پر بھی ویسی تھا. کیا تھا وہ من یشرک باللہ فکأنہا. وہ جو بھی تھا ویسی شرط تھا. اس کی ایک مثال دی گئی تھی. تو وہ سب کے علاوہ اللہ کے جو شعائر ہیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کرنا ہے نا. دو چیزیں ہیں دیکھیے یہاں پر جو سمجھنے کی ہے. ایک تعظیم ایک چیز ہوتی ہے. عبادت ایک چیز ہوتی ہے. کعبۃ اللہ شعائر اللہ میں سے ہے. اس کی صرف تعظیم کا حکم ہے. عبادت کا حکم نہیں ہے. صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں. اس کی تعظیم کرنا، اس کی صفائی ستھرائی، اور پھر وہ جہاں سے طواف شروع کرنا ہے، سعی شروع کرنا ہے، کہاں پہ ختم کرنا ہے، وہ تمام چیزیں اس کی عظمت یا اس کو آنر کرنا جو ہوتا ہے اس میں آتا ہے. تو یہاں پر خاص طور سے کسی چیز کی، بہت سے غیر مسلم یہ بھی کہتے ہیں کبھی کہ تم جا کے وہ کعبے کی عبادت کرتے ہو. ایسا نہیں ہو. ان بیوقوفوں کو یہ نہیں معلوم کہ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، کسی چیز کی عبادت نہیں کرتے. احترام کرتے ہیں، اس کو آنر کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. تو وہ سب ذالکہ میں آ گیا. ذالکہ وہ ساری چیزیں. اور اس کے علاوہ کسی کی بے حرمتی، وہاں بت بٹھا دینا بھی بے حرمتی ہے. ان سے کچھ مدد مانگنا بھی بے حرمتی ہے. ان کے چڑھاوے چڑھانا بھی بے حرمتی ہے. وہی تمام جہالت کی چیزوں سے ان کو صرف اللہ کا حکم ہونے سے ان کی عظمت کو برقرار رکھنا، ان کی تعظیم کرے گا. یہ شرط ہے. وہ اور من یعظم شعائر اللہ. اور شعائر اللہ جتنے ہیں وہاں پر کوئی بے ادبی نہیں کر سکتے. اور جو وہ لوگ شرک کر رہے تھے وہ بے ادبی تھی. جو بتوں کو بٹھا دیے تھے وہ بے ادبی تھی. یہاں تک ہو گیا. ہاں ایکسکیوز میں سر، طواف اور سعی عبادت ہوں گی. عبادت ہے. اور ہم جو ہاں، ہے اور صفا اور مروہ کے کعبۃ صحیح نہیں. اللہ کو چومنا اور حجر اسود کو یہ تعظیم ہے اس کی. تعظیم ہے، بالکل تعظیم ہے، عبادت نہیں. جی طواف کرنا ٹھیک ہے. وہ اس کی تعظیم ہے، عبادت اللہ کے لیے ہے. اللہ کا حکم ہے، اسی لیے وہ کرتے ہیں. عبادت طواف تو عبادت ہو گئی نا. ہاں طواف عبادت اور ہی. صحیح عبادت. ہوں. اور یہ کعبے کو چومنا اور حجر اسود کو چومنا اس کی تعظیم ہے. بالکل. ٹھیک ہے. کہ اللہ کے رسول نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حجر اسود کو چوما کہ تو ایک، اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ تو ایک پتھر ہے، میں اور صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما تھا. تو یہ تعظیم ہے. بالکل صحیح. عبادت نہیں کر رہا. قرآن کو بھی لوگ تلاوت سے پہلے چومتے ہیں، آنکھوں کو لگاتے ہیں، تو وہ بھی تعظیم ہے.
تعظیم ہے، عبادت نہیں ہے قرآن کی. چلیے اس کے بعد آگے کا بھی پورا کرنا ہے. جی ہاں سر. فَإِنَّهَا فا حرف عطف ہے، اِنَّا حرف. اب یہاں تمہاری پوری قابلیت جو میں تعریف کرا تھا اسی میں ہے. بس یہاں اگر یہ تم اس کو حل کر دیے تو سمجھو گا کہ نجیبہ کامیاب ہو گئی. اب یہاں کرنا ہے جو بھی تم کو کرنا ہے، اِنَّا بھی حرف ہے. بس جو اِنَّا کرنا ہے یہاں حرف اپنی قابلیت کو بتاؤ. فا تو فا حرف عطف ہے، اِنَّا یہ بھی حرف ہے مگر کون سا حرف ہے؟ مصدری ہے نا سر؟ وہ ذرا شک ہے اس میں، مجھے بھول رہی ہوں. ہا کی ضمیر شاعر اللہ کی طرف ہے. یہ صحیح ہو گیا. چلیے پھر اس کے بعد کیا ہے؟ من تخوى یہاں بہت کچھ بولنا ہے، من یہاں بہت کچھ بولنا ہے ابھی. من شاعر، من تقوی القلوب سکے میں جانے سے پہلے اب یہاں اپنی قابلیت ظاہر کرنا ہے. بہت بار کر چکے ہیں میری کلاس میں، کروڑوں بار یہ بات سن چکے ہیں. اسی بات کو ذہن میں لا کے یہاں پر اپنی قابلیت بتاؤ. کیا جملہ شروع ہو رہا ہے؟ اِنَّا کا جملہ ہے سر. ہاں وہ بولو نا پھر. اِنَّا کا جملہ ہے تو کیا ہے؟ اِنَّا کا اسم جو ہے ہا ہے اور من تقوال تو اس کی خبر ہے. ہاں اِنَّا کا یہ بولنا تھا آپ کو. آپ یہ بھی حرف ہے وہاں چکرا رہے تھے وائے آپ راہ راست پہ. یہ اِنَّا کا جملہ ہے، یہ جواب شرط بھی ہے. جو بھی ان کی تعظیم کرے گا شاعر اللہ کی، یہی چیز شاعر اللہ کے لیے آیا وہ قائمے سے ہے. بولیے من. اللہ کی پڑھو آگے. من تقوال، من حرف جار ہے، تقوال من تقوی. تقوی 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 سے، تقوی میں سے. اور تقوی القلوب جو ہے مضاف مضاف الیہ ہے. تو یہ چیزیں قائمے سے دلوں ہیں. کی پرہیزگاری تقوی. بس یہ پرہیزگاری یا پھر اللہ سے جی سر. اور اللہ کی محبت میں سارے. ہیلو جی سر نہیں سنے، آواز نہیں آ رہی سر. جس کی آواز نہیں ہیلو آ رہی ہے، میری آواز سب کو آ رہی ہے. ہیلو سر ہلو کیا ہو گیا؟ نہیں آ رہا، آواز نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ ہمارا آواز آ رہی ہے میری؟ یس سر، آپ کی بھی آ رہی ہے، ان کی بھی آ رہی ہے. ان کی بھی آ رہی ہے. میں ان کو بیچاروں کو میری آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی سر، اب آ رہی، بیچ میں رکی تھی. اسی طرح سے تم ایکٹیو ہو جاؤ اور وہ تمام جو پچھلا تمہارے کو بولا چالا سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. مقصد یہی تھا کہ تم جو ہے کلاس لیول پہ آ جانا. اور آج تم بہت اچھا پڑھ کے بھی آئے، بہت اچھا کیا ماشاءاللہ. اب تمہارا ایک کام ہو گیا. میں کسی ایک اور سے شاید کو ریپیٹ کراؤں گا، اور وہ ہے ہنا حاجی. ہنا حاجی یہاں آیت میں اس کو پوری بات کو ریپیٹ کرو جلدی. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالکا، یہ اس میں اشارہ ہے اور نہیں سن آ رہا سر کی آواز. اس کا ہمارے مشاروں نیٹ ورک میں کا لے. نہیں آ پروگرام رہی ہے، سر آپ کی. وہ تمہارے نیٹ ورک کی خرابی ہے، ہم کو سنائی دے رہا. جی آ جائے گا انشاءاللہ. تمہارا جی بھی سنائی دے رہا ہے، ہم کو نہیں جب سے سنائی اچھا دے رہا ہے، ابھی سنائی دے رہا ہے. جی رک رک کے آ رہی سر، کبھی سر سمجھ میں نہیں ابھی آ کا انٹرنیٹ بہت خراب ہے، میرے پاس بھی پرابلم ہے. میں اوپر کے فلور پہ ہوں، بہت بہت خراب چل رہا ہے. وہ تھوڑا کیا کر سکتے ہو؟ رہی. انٹرنیٹ کو تو یہاں سے. نہیں سر، تو کمپلین کروں گی سر میں. ہاں ہاں ضرور میں تو کریے، بالکل کریے. چلیے اب یہ ہنا حاجی کر رہے ہیں، تھوڑا برداشت کر لو. نہیں سنائی دیا تو مگر صرف ریویژن کر رہے ہیں اور وہ کتنا کر رہے ہیں دیکھ لیں گے. چلیے. جی سر. ذالکا اس میں اشارہ ہے اور اس کا مشارے میں لے پچھلی 2 آیات ہیں.
اور ومن سے لیتے ہیں تو یہ جملہ انشائیہ شرطیہ ہے، اور من جو ہے حرف شرط ہے، واو کنیکشن ہے، اور یعظم جو ہے وہ فعل شرط ہے، گڈ. اس میں فعل اور فاعل ہے، اور شاعر اللہ مضاف الیہ ہے، اور اس کا مفعول بھی بن رہا ہے ویری گڈ. یعظم کا. اور فَإِنَّهَا سے فَإِنَّهَا مِن تقوی القلوب جو ہے، فا جو ہے وہ جواب شرط کے لیے ویری آیا گڈ. ہے، انا کا جملہ ہے، انا کا اسم ہا ہے، گڈ. ہا ریفر ٹو شاعر اللہ، اور من تقوی القلوبی جو ہے یہ اس کی خبر ہے، اور یہ مضاف الیہ بھی ہے. یہ تقوی القلوب مانے دل کی پاکیزگی کے لیے اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے شعائر اللہ اور اللہ چیزوں کو جو قابل تعظیم بنائے ہیں، ہے نا، اس کی تعظیم کرنا بھی تقوی کے قریب ہے. دل کا تقوی، اس میں اللہ سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. صرف تعظیم الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے. جی کلیئر نا؟ جی سر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا کر رہے ہیں آپ لوگ. اللہ آپ کو فہم. کوشچن ہے ہاں کیا سر، ہے؟ ہا کی ضمیر یہاں پہ کدھر جائے گی؟ کیونکہ کیا چیز تقوی القلوب ہے؟ یعظم من یعظم کون پہ ہے؟ جائے گی؟ کون کیونکہ ہے یہ؟ سر میں ہوں شازیہ. شازیہ. ہاں کیا ہے پوچھو. سر ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے سر؟ تھوڑا سا کنفیوژن ہے. کیا ہے بولو، کیا کنفیوژن ہے؟ تم خود بول سکتے. کیونکہ وہ تقوی القلوب میں سے ہے، یعنی دلوں کی لائک تقویت کے لیے، پرہیزگاری کے لیے. تو کیا چیز سر؟ بے شک وہ تعظیم پہ جائے گی نا سر، پھر کہ اس کی جو تعظیم ہے وہ قلوب تقوی القلوب ہے. تعظیم یعظم جو ہے یہ کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے جس کو آپ ہاتھ سے اس کی ضمیر نکالیں گے. یہ تو میں جی سر، یعظم، تبھی تو کنفیوژن. جی سر. یہ میں یعظم یہ ایک صرف شرط ہے، لیکن تعظیم کس کی کرنا ہے؟ شاعر اللہ کی. شاعر اللہ. شاعر اللہ کی. اور یہی چیز ہے انہا شاعر اللہ کا. یہ تعظیم کو نہیں آئے گا، اس کے لیے ہا نہیں آ سکتا، اس کے لیے ہا نہیں آ سکتا. ہا جو ہے یہ شاعر اللہ، چونکہ ایک لفظ بن گیا. اللہ کی نشانیاں، اللہ کی متبرک چیزیں جس کو اللہ نے متبرک بنایا ہے، یقیناً وہ چیزیں بھی دل کے تقوی کے قریب ہیں، دل کو پاکیزہ کرنے والی ہیں، ہے نا. یہ ہا جو ہے کبھی بھی یعظم کا اس لیے استعمال نہیں ہو سکتا. جی سر، ٹھیک ہے سر. تھینک یو، جزاک اللہ. ویری گڈ. چلیے اور کوئی سوال؟ جی سر، السلام علیکم. سر ایک اور بات یہاں پہ، ہاں. یہ ہم ہا کو تقوی سے کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے یہ چیز تعظیم تمہاری کرنا؟ اڑان بہت اونچی ہے، عجیب عجیب. کبھی کل بھی کل ایک سوال کچھ آخر میں کیا تھا وہ کل کی آیت میں؟ سر ایسے ہی دماغ میں آ رہا کہ ہم مطلب اس کو اگر ہم ٹرانسلیشن کریں گے تو یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. نہیں بابا، آپ جو گرامر کر رہے ہیں اس کا کوئی مقصد ہے نا. آپ نے کہہ دیا کہ یہ ہا انا کا اسم ہے اور اس کی خبر ہے. خبر اگرچہ کہ ہا سے متعلق ہے، اسی کی خبر ہے، لیکن ہا کو تقوی القلوب سے کیسا آپ سبسٹیٹیوٹ کر سکتے؟ کوئی اسم ہے تو اس کی خبر دی جا رہی ہے نا. مبتدا ہے تو کوئی ایک اسم ہوتا ہے، مبتدا اسم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس اسم کے بارے میں اگر کوئی چیز کہی جائے تو اسے کل کی وہ کیا تھی آیت، ماں کا سبت لہا ماں کا سبت، اس میں بھی آپ اور راشدہ خبر کنفیوز ہو گئے تھے. ماں کوئی اسم نہیں ہے جس کی خبر دے رہے ہیں، ماں کوئی اسم نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ایک فعل پہلے آیا، اس کا مفعول اس کا مقدم ہو سکتا ہے
ہے نا, کسبت کمایا, کیا کمایا, ماں لہا جو ہے پھر وہ متعلق تھا. تو اسی طرح سے ہم جیسا چاہے توڑ موڑ کے نہیں, کلیئر طریقے سے, سمپل طریقے سے ہا کو تقوی القلوب, یقیناً اس کی خبر ہم بول دیے تو اس کا تعلق ضرور ہے, لیکن ہا تقوی القلوب کے لیے نہیں آئے گا. یہ ہا تو صرف کوئی اسم ہے, وہ کسی اور کو, یہ ضمیر ہے کسی اسم کو سبسٹیٹیوٹ کر رہی ہے, وہ اسم ہے شعائر اللہ ہی, ہے نا. اس کے بارے میں جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا اس کے لیے آیا انا کے جملے کے ساتھ ایک اسم ہے. یہ کرنا, اس کی تعظیم کرنا شاعر اللہ کی, وہ کیا ہے, یہ تقوی القلوب کے نزدیک ہے. تو ہا کا تقوی القلوب سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ یہ انا کا اسم ہے اور یہ اس کی خبر ہے. اس کی تعظیم کرنا یہ تقوی کے قریب ہے. دلوں کا تقوی وہ بھی تقوی ہے, عبادت بھی تقوی ہے, اللہ کا حکم بجا لانا بھی تقوی ہے, لیکن اس میں بہت احتیاط کرنا پڑتی کہ اس کی وہ متبرک چیزوں کی عبادت نہیں کی جا سکتی, البتہ تعظیم کی جا سکتی, تعظیم کرنا ہی. آیا نا سمجھ؟ جی سر. وہ جی سر. عجیب عجیب خیالات آتے تمہارے ذہن میں. نہیں سر, رینڈم کوسچن تھا, ذہن میں آیا کہ پاسبل ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, اتنی بڑی اڑان اور جو چیز کنیکٹڈ نہیں ہے اس کو ایسا بھی کر سکتے, بلکہ پوچھتے تو بڑی حیرت ہوتی. سر ڈاؤٹ ہوتا ہے نا, پھر آپ سے کلیئر ہو جاتا ہے, کنفرم ہو جاتا ہے. صحیح. چلیے اب یہ ابھی کتنا ٹائم باقی, 3 منٹ باقی ہے, تو میں یہ آیا شروع کرنا, میں نہیں سمجھتا اٹس پاسبل. Shall we stop here? یس سر, کسی کے کوئی سوالات ہوں تو پھر وہ پوچھ لو. 3 منٹ 2 منٹ ہے آپ سے. سر میں نے آپ کو پرائیویٹ گروپ وہ جو بنایا تھا کیا تھا, وہ میں کچھ چیزیں نوٹ کر کے رکھا ہوں, اس میں وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا. یہ جیسے ہی کل کی آیت ختم ہوگی اس کے بعد کی ایک اہم ترین کلاس ہوگی جس میں آپ لوگوں کے جو ڈاؤٹ ہیں سب کے, وہ ایک مرکب کا نام ہے, پھر اس کے علاوہ وہ ماں میں اکثر لوگ من میں سمجھنے میں بہت ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے ان کو, من کب مبتدا ہے یا کب جو ہے وہ وہی من کب مبتدا ہے اور کب جو ہے وہ مفعول مقدم بنتا ہے, یہ سمجھنے میں لوگوں کو تھوڑی دشواری ہے. اور بعض چیزیں وہ جار مجرور اور مضاف الیہ کا کچھ چیزیں پیدا کیا تھا, وہ پھر میں وہ ختم ہوتے ہی انشاءاللہ وہ کلاس میں بتا دوں گا. آپ کا سوال پڑھ لیا میں, اس میں سن لیا, پڑھ لیا, سن لیا. شکریہ. باقی یہ کہ اگر جیسے کسی کو کوئی ڈیفیکلٹی ہے, میں نے سر وہ کہا تو تھا کہ میں وہ گروپ بنا کے کروں گی, لیکن کسی کا کوئی رسپانس نہیں آیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم یہ چاہتے ہیں. تو مجھے لگا ویسے بھی سر میرے پاس ٹائم بھی پھر اپنا نکال کے وہ ایک خاص وقت میرے لیے بھی پھر مشکل ہو جائے گا. تو کسی کو کوئی اگر کوئی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے, میں کوشش کر سکتی ہوں, مجھے کر لیں کال یا فاطمہ کو کال کر لیں, گڑیا بھی پاکستان میں, کسی کو بھی, راجدہ کو کر لیں. مطلب اگر کوئی ڈاؤٹ ہے اینی ٹائم کسی کو بھی کوئی کال کر لیں اگر وہ کرنا چاہتے ہیں. وہ خالی آپ کے ساتھ ہی نہیں ہے, ہم ایک گروپ بنائے, میرے سے اگر کوئی سوال کرنا ہے تو میں ڈائریکٹ جواب تو نہیں دوں گا, لیکن اس کو میں کلاس میں سمجھاتے ہوئے اس ڈاؤٹ کو کور کر لوں گا, یہ سب بتایا تھا. لیکن سوائے تمہارے اب تک 2 میسج آئے, وہ بھی صرف ہمارا کے ہیں, وائس کال صرف 2 ہی ہے, اور کسی کو توفیق نہیں ہوئی, کسی نے کوئی سوال نہیں کیا. یہ سب بڑے ہیزیٹینٹ پیپل ہے ہمارے پاس, کلاس میں کر لیتے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی سوال نہیں کیا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ دیکھ لیں گے جیسی سہولت ہے, وہاں آفیشیل ہے جیسے کریں آپ سے. بلیک بورڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں سر ہم لوگ. ہاں بلیک بورڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں ٹیکنیکل. اب بلیک بورڈ کہاں سے لاؤں گا, یہ امریکہ میں
बैठ के तुम्हारे टेक्निकल कमजोरी है, टेक्निकल कमजोरी है। अब ये टेक्निक कहाँ से आ गई? खाली वही ब्लैक बोर्ड का काम हो रहा है ना, बजाय उसके ये पूरा स्क्रीन है, कंप्यूटर है, फोन है, उसके ऊपर सारी चीजें आ रही हैं, उस पर लिखा भी जा रहा है, पढ़े भी जा रहा है। दुनिया बहुत एडवांस हो गई ना। तुम अब वो पिछले 50 साल पहले की मुमताज थोड़े, हमने तो जमाना अभी भी तकरीबन वैसे ही है, और क्या। बच्चे होशियार हो गए, नवासा नवासे सब। हाँ, वो तो खैर नई जनरेशन के हैं, वो हमारे को 10 बार बेच के आते हुए। चलो इंशाल्लाह, so we will continue this ayat in the next class इंशाल्लाह। चलिए कमान हमारा। चलिए ठीक है, बिस्मिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक परवरदिगार ने हम सबको ये तौफीक दी कि हम अपना इस अल्लाह ताला के कलाम को समझने की कोशिश करें। अल्लाह की तौफीक से ही ये सब कुछ मुमकिन है। अल्लाह ताला हम सब के लिए अपनी तौफीक को बढ़ा दे, हम सब की साबित कदमी अता फरमा दे। आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतु व फिल आखिरति हसनतु व क़िना अज़ाबन्नार, रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना हिकमा। या अल्लाह पाक परवरदिगार हमें तौफीक दे के हम ये जो सीख रहे हैं कुरान के तमाम हुकूक अदा कर सके, हम इसको सही सीखें, समझे, इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इसको दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। खास तौर पे जो हमारी नस्लें अगली, अल्लाह पाक परवरदिगार सबको हिदायत दे, हम सबको भी हिदायत दे, और सर को अच्छी लंबी सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपका लाख लाख शुक्र है, सर की तबीयत अच्छी हो गई। थोड़ा सर घबराहट हो जाती है, आपकी तबीयत ऊपर नीचे होती, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र। और जितने भी ये हाजरीन है और जो भी लोग परेशान हैं, बीमार हैं, अल्लाह ताला उनकी बीमारियों को दूर फरमाए, उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। कोरोना वायरस का एक और बहुत खतरनाक एक और वेरिएंट आ रहा है, जो कि इट्स द मोस्ट डेंजरस अब जो आ रहा है, वो आ गया है साउथ अफ्रीका में। अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। जी, ओमिक्रॉन को भी ऐसी बोले थे लोग। नहीं, वो तो बिल्कुल बोला था कि फ्लू लाइक होगा, लेकिन अब जो आ रहा है वो कह रहे हैं कि 3 में से एटलीस्ट 1 और 2 विल नॉट मेक इट। तो अल्लाह पाक सबको महफूज अल्लाह सबकी हिफाजत करने वाले हैं, सारा पूरी करेंगे। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अन्तस समीउल अलीम व तूब अलैना। आमीन। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।